بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. جز 29 سورۃ الجن انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. سورۃ الجن مکی صورت ہے. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے اراؤنڈ 10th جو ہے نبوت میں، اس وقت کافی لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، اور سب لوگ جو ہے ان کی نبوت، کیونکہ طائف میں پتہ ہے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حال ہوا. تو جب ایکسٹریم ریجیکشن کے ٹائم پہ ایک گروپ آف جن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنے، اٹ واز ڈیورنگ فجر کی نماز وادی نخلا میں، اور بہت ان کو جو ہے مطلب انفلوئنس ہے اور بہت اس کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو وہ وقت جب انسان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر رہے تھے، تب جو ہے جن ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اس کا ذکر اس میں ہے. ترتیب کے اعتبار سے 72 صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 40 صورت ہے، 28 اس میں آیات ہے اور 2 اس میں رکوع ہے. جن جو ہے اس کا روٹ جیم نون نون ہے، اس کا مطلب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جنین ایمبریو کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ماں کے پیٹ میں جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے. جنت بھی اسی سے ہے، ایسے گھنے باغ جس سے زمین جو ہے چھپ جاتی ہے. جن ہم سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، آگ سے بنائے گئے، جس کا ذکر جو ہے پہلے بھی ہو چکا. اور جنوں کا مقصد بھی پیدا کرنے کا، وما خلقت الجن والانس، تو اس میں بھی جن اور انس دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے اس میں بھی جن جو ہے جنات کا کافی ذکر ہے، اور جنات کو جو ہے کس طرح ان سے کام لیتے تھے اس کا بھی ذکر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو جن ان کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے اور سچے ہیں. اور اس صورت سے جو ہے ایک طریقے سے قریش کو وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ تم چاہے جتنا بھی ریجیکٹ کر لو، لیکن اللہ کی قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا میسج جو ہے اتنا پاورفل ہے کہ جن جیسی جو نہیں دکھنے والی جو ہے اللہ کی کریشن ہے، وہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی ان کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اللہ کے سامنے جھک گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے توحید کے بارے میں، کیونکہ انسین چیزیں، جو نہیں نظر آتی چیزیں، جنوں کی جو ہے پوری اس کی جو ہے عبادت بھی کی جاتی، ان سے ڈرتے بھی ہے، ان سے خوف بھی کیا جاتا ہے، تو وہ ہستیاں یا وہ کریشنز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سبمٹ کرنے والی ہے. اور پھر یہ جنوں کا ایمان لے کر آنا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے یہ صرف انسانوں تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، لیکن جنوں تک بھی ہے. اور جنوں کو جو ہے سورہ ہجر میں سے پتہ چلتا ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آگ سے بنایا، اور مارج من نار، اسموکلس فائر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اور جنوں کو جو ہے انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، اور جس طرح سے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے، جنات اور جو ہے انسانوں کی کریشن، اس کے بارے میں ہم پہلے جز میں ہی اور بگننگ آف جو ہے قرآن میں ہی لے چکے تھے. لیکن جو ہے فرشتوں کو اقتدار نہیں ہے، وہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، لیکن جن اور انسان جو ہے ان کو چوائس دیے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اقتدار ہے. اور ایک چیز یہ ہے جنوں کے بارے میں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں، اور انسانوں کی طرح ان کو فری ول ہے،
وہ چاہے تو یعنی اپنی چوائس سے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ سکتے ہیں، یا پھر اگر بھٹک گئے، ہدایت نہیں ملی تو کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ جنوں کی جو ہے مطلب وہ جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور پاسبلی شاید ہنڈریڈز آف ایئرز جیتے ہیں وہ لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ ہڈیاں کھاتے ہیں، احادیث سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی جو ہے انسانوں کی طرح حلال اور حرام ان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جنوں کے رہنے، ہم پہلے جز میں اس کو کافی ڈیٹیل میں لیے تھے، وہ لوگ جو ہے ڈیزرٹڈ پلیسز یا خالی جگہ یا ٹوائلٹس یا پھر قبرستان، ایسی جگہ پہ جو ہے رہنا پسند کرتے۔ اور جنات میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنے مرد اور عورتیں یہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے قیامت کے دن اکاؤنٹیبل ہوں گے، ان کو بھی جو ہے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جن بھی جو ہے مومن ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، یا پھر جس طرح شیطان کا ہم ورڈ لیے تھے کہ کچھ انسان بھی شیطان ہو سکتے ہیں اور جن بھی شیطان ہو سکتے ہیں، یعنی جو سرکشی کرتے ہیں، تو جنات میں کچھ شیاطین ہوں گے جو برے ہوں گے، جو ابلیس کے فالوورز ہوں گے، اور عفریت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا ذکر جو ہے سورہ النمل میں جو ہے آیا تھا کہ وہ بہت پاورفل جو ہے جن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بارے میں جو ہے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، جس میں کچھ جن جو ہے ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ جو ہے سانپ کی شکل اور کتوں کی شکل لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ یہ ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ الرحمن، اس کے اوپر بھی جو ہے سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں ربکما میں جن اور انس، یہ تو ہم تھوڑا ہی پہلے لے چکے تھے، تو اس میں بھی جن اور انس کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جنوں کو شاید غیب کی خبر ہے، لیکن جنات کو غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ تمام جن شاید جو ہے سرکش ہی ہوتے ہیں، یا تمام جن جو ہے صرف برے ہی ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جنات میں جو ہے، کیونکہ اس صورت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایمان لانے والے جنات بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جن شاید جو ہے انسان سے ایک مسکنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جنات جو ہے شاید انسان سے زیادہ پاورفل کریشن ہے۔ نہیں، جنات سے انسان جو ہے وہ جن ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جو اسپرچولی ویک ہوتے ہیں، وہی لوگ کو جو ہے جنات ان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ ادروائز ایک عام مسلمان جس کا ایمان سٹرونگ ہے، اس کے اوپر جن حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جنات، اس صورت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جنات جو ہے قرآن سن کر اللہ کو سبمٹ کر سکتے ہیں، تو اے انسان، تم کو کس چیز نے روکا ہوا ہے ایمان لانے کے لیے اور ہدایت سے؟ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن جیسے انسین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کریشنز ہے، وہ بھی جلد سے جلد جیسے ہی قرآن سنے ایمان لے کر آئے، تو پھر ہم کو بھی فوری جو ہے ایمان لے کر آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ، کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف، بے شک وہ استمع، غور سے سنا، نفر، ایک گروہ نے، من الجنی، جنوں میں سے، فقالو، تو انہوں نے کہا، بے شک ہم نے سنا، ہم نے ایک قرآن عجیب، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا نہیں، لیکن وحی کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر رہے ہیں کہ جن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنیں اور پھر ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، یعنی فوری جیسے ہی سنے وہ سمجھ گئے کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بھی، بس ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، یعنی ادھر سنے اور امیڈیٹلی، جیسے انسٹنٹ ایمان کی بات ہم پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو ہے جادوگر جیسے کیے تھے، ادھر سنے اور انسٹنٹلی جو ہے وہ ایمان لے کر آئے ساتھ اس کے، ولن نشرک، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے، بربنا، اپنے رب کے ساتھ، احدا، ساتھ کسی ایک کو، یعنی رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے اور یہ بھی جان لیا کہ رب ہے جو پالنے والا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ جو ہے وہ
اس کا اقرار کیے. وَأَنَّهُ اور بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ بلند ہے، جد ربنا شان ہمارے رب کی، متخذہ نہیں بنائی اس نے، صاحبتاً کوئی بیوی، ولا ولدا اور نہ کوئی بیٹا. یعنی ان لوگوں نے فوری جو ہے عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مشرکوں کی، سارے لوگوں کے عقیدے کی کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جبکہ جو ہے کفار مکہ جنات کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں کس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن یہ جن خود ایکسیپٹ ان لوگوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے. وَأَنَّهُ اور بے شک وہ کانا یقولو کہا کرتے تھے، سفیہنا ہمارے نادان، علی اللہ اللہ پر، شططا زیادتی کی بات. اب کون کہا کرتے تھے؟ جو حق سے ہٹ کر زیادتی کی بات کرتے ہیں. وہ ہر کوئی جو ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، یا گمراہ کرنے والے ہو، شرک کرنے والے ہو، جو بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے یا بیٹے ہے یا اولاد ہے، یہ سب گمراہ کرنے والی اور زیادتی کی بات ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم نے گمان کیا، ہم نے اللن کے ہرگز نہیں، تقول الانس کہیں گے انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ پر، کذبا کوئی جھوٹ. یعنی جن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے سننے کے بعد قرآن کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جبکہ جن اور انس جو ہے میں سے بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہیں گے اللہ کے اوپر جھوٹی بات، لیکن قرآن سننے کے بعد یہ ایمان لانے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بات لوگ کہیں گے، لیکن یہ جو ہے بات جھوٹ ہے کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ، من الانسی انسانوں میں سے، یعوذون جو پناہ مانگا کرتے تھے، برجال کچھ لوگوں کی، من الجن جنوں میں سے، فزادوہم تو بڑھا دیا ان کو، رہقا تکبر میں یا سرکشی میں. یعنی جو انسان جنوں سے پناہ مانگتے تھے یہ ہم پہلے بھی لے چکے، تو وہ جو کرنے والے ہیں تو وہ جو ہے کیا ہے، اگر کیونکہ یہاں پہ رہقا کے معنی سرکشی کے بھی آتے ہیں، تکبر کے بھی آتے ہیں، تو جو انسان جنوں کی پناہ مانگتے ہیں وہ سرکش ہے، اور جب انسان جنوں کی پناہ مانگتے ہیں تو پھر جن کیا کرتے تھے، وہ بہت اپنے آپ میں تکبر کرتے تھے کہ یہ انسان جو ہے ہماری پناہ مانگتے ہیں اور ہم سے پکارتے ہیں. اور یوزولی جب لوگ جو ہے سفر پر جاتے تھے، یہ ہم پہلے بھی لے چکے، جنوں کا جب ذکر آیا تھا کہ لوگ جب سفر پہ جاتے تھے، خالی وادی، خالی پلیسز، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے، انسان اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جنوں کے سرداروں کی پناہ مانگتے تھے. تو یہ جو ہے ایک غیر آباد جگہ پہ جب جانا، جہاں پہ کیونکہ غیر آباد جگہ پہ جنوں کا بسیرا ہوتا تھا، ان کی جو ہے بادشاہت ہوتی تھی، ان کے کچھ سردار ہوتے تھے، تو جو جاتے تھے لوگ، تو کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ انسان چاہتے کہ جن ان کو نقصان نہ پہنچائے اور اپنے آپ کو سیف کر لے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، تو جن جو ہے پھولتے تھے، بہت بہت تکبر کرتے تھے، انسان کیسے ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، تو اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہے. وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ یعنی انسان، ظنوا سمجھتے تھے، کما ظننتم جیسے کہ تم نے سمجھا، یعنی جن سمجھتے تھے، اللَّن یبعث اللہ کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ یا کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ یبعث اللہ میں بھیجے گا یا کھڑا کرے گا دونوں کے معنی آئیں گے، احدا کسی ایک کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ. یعنی جن اور انسان دونوں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو نہیں بھیجے گا. ایک معنی یہ ہے، دو طریقے سے جو ہے دو معنی اس کے آئیں گے، اور ایک معنی یہ ہے کہ یبعثا کھڑے کرنے کے، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، یعنی قیامت کے دن کھڑا کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اس پہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے، اور دوسری چیز جو ہے مرنے کے بعد قیامت کے اوپر بھی جو ہے یقین نہیں رکھتے تھے. وَأَنَّا لَمَسْنَا اور بے شک ہم نے چھوا، ہم نے یعنی محسوس کیا ہم نے، السماء آسمان کو، فوجدناها تو پایا ہم نے اس کو، ملئت بھرا ہوا، حرسن چوکیداروں سے، شدیدہ سخت، وشہبا اور شعلوں سے. یہ وحی کے نازل ہونے کے وقت کس طرح جو ہے چوکیداری اور اس کی جو ہے وہ بڑھائی گئی، آسمان کے اوپر سیفٹی بڑھائی گئی، وحی کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونا، یہ جن اچک نہیں لینا، یہ ہم پہلے سے لے چکے، تو جن اسی کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں. وَأَنَّا کنّا اور بے شک ہم تھے، ہم نقعد منہا بیٹھتے اس میں، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہوں پر، للسماع سننے کے لیے. یعنی وہ لوگ کچھ نیوز جو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں یا پھر نیوز نیچے لے کر آتے ہیں، وہ سننے کے لیے وہاں پہ آسمانوں پہ بیٹھتے تھے، لیکن وہاں پہ چوکیداری اور پہرے داری بڑھا دی گئی. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ تو جو کوئی سنتا ہے اب، یجد لہو پاتا ہے، شہابا اپنے لیے، رصدا اپنے لیے شعلہ گھات میں. یعنی اب اس چیز کا ذکر جو ہے ہم پہلے لے چکے کہ کیسے جو ہے جنات جب بات سننے کے لیے فرشتوں کی جاتے تھے، ان کے اوپر جو ہے ایک میٹیورائٹ
لگایا جاتا. وَأَنَّا اور بے شک ہم لا ندری نہیں ہم جانتے اشرٌ کیا شر اریدا ارادہ کیا گیا بمن فی الارض ساتھ ان کے جو زمین میں ہے ام ارادہ یا ارادہ کیا بہم ساتھ ان کے ربہم ان کے رب نے رشدہ بھلائی کا. یعنی اب آپ دیکھیے سٹی میں کیا ہوتا جب کوئی چوکیداری بڑھ جاتی پولیس بڑھ جاتی سیکیورٹی بڑھ جاتی تو ہم پریشان ہو جاتے. ہم سمجھتے یا تو جو ہے کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا. تو جب وہاں پہ بھی جو ہے چوکیداری بڑھا دی گئی تو جنات جو ہے کنفیوز ہو گئے یا تو کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہے یا تو پھر کوئی حادثہ ہو گیا. تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسا ہوئی کر کے وہ کنفیوژن میں تھے. وَأَنَّا اور بے شک ہم مِنَّ الصَّالِحُونَ ہم میں سے نیک لوگ ہیں وَمِنَّا اور ہم میں سے دون ذالک علاوہ ہے. یعنی اب جن خود کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ نیک جن ہیں اور ہم میں سے کچھ بدبخت جن ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ ہے ہم طریقوں میں قِدَدَ مختلف یعنی ہم بھی جو ہے ڈفرنٹ ہے کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں کچھ اچھے طریقوں پہ ہدایت پہ اور کچھ جو ہے پھٹکے ہوئے ہیں. وَأَنَّا اور بے شک ہم ظننا سمجھتے تھے ہم اللہ نعجز اللہ کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو یعنی ہرا سکتے اللہ تعالیٰ کو فی الارض زمین میں ولن نعجزہ اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو ہربا بھاگ کر. یعنی ہم سمجھتے تھے جدھر چاہے ہم جا سکتے ہیں جہاں چاہے ہم بھاگ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہماری جو ہے خیر اسی میں ہے یعنی وہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے اور ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن سنیں اور ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں بھی جایا نہیں جا سکتا. وَأَنَّا اور بے شک ہم نے لما سمعنا الہدیٰ جب سنا ہم نے ہدایت کو یعنی قرآن کو آمنا بھی ایمان لائے ہم ساتھ اس کے. اب یہ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان جو ہے اپنے حد تک نہیں رکھا لیکن کیا فمن پس جو کوئی ایمان لائے گا بربہ اپنے رب پر فلا یخاف تو نہ وہ ڈرے گا یا بخسا کم کرنے میں ولا رحقا اور نہ زیادتی میں یعنی اس کو پورا جو ہے اجر ملے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو میں کمی نہیں کریں گے. یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے جو کیے اس کا عمل کا حساب جو ہے دینا ہے یہ کہا جا رہا ہے. وَأَنَّا اور بے شک ہم مِنَ الْمُسْلِمُونَ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں یعنی ہم میں سے کچھ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کو پورے کا پورا سبمٹ اور سرنڈر کرنے والے ہیں. وَمِنَ الْقَاسِطُونَ اور ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں. فمن اسلم تو جو کوئی اسلام لائے فَأُولَئِکَ تو یہی تحروا انہوں نے ارادہ کیا. یہاں پہ تحرو میں ارادہ کرنا چننا اختیار کرنا چوز کرنا یہ سارے کے معنی آتے ہیں. تو ہم نے چوز کیا رشدہ بھلائی کا. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اسلام لے کر آئے تو وہ لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کے لیے بھلائی کو چوز کیا. اور یہاں پہ تحرو میں بیٹر چیز کو چوز کرنا اچھی چیز کو چوز کرنا بہتر چیز کو چوز کرنا یہ ساری چیز جو ہے معنی اس میں آتے ہیں. یعنی جن کو سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن کی ہدایت جو ہے یا قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ ایک بیٹر چیز ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور رہے ظالم لوگ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا تو ہے وہ جہنم کے لیے ایندھن. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا اور یہ کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی عَلَى الطَّرِيقَةِ ایک راستے پر لَأَسْقَيْنَاهُمْ البتہ پلائیں گے ہم ان کو ماءً پانی غدقا وفار. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ لوگ استقامو یعنی قائم رہے علی طریقتی یعنی سیدھے راستے کے اوپر یعنی اسلام کے اوپر یا توحید کے اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پانی دیں گے. یہاں پہ اس میں جو غدقہ آیا ہے اس کا مطلب وفار بہت افراد سے خوب جو ہے یا پھر ایبنڈنٹ پلینٹیفل اس کے جو ہے معنی آئیں گے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت کے اوپر رہے گا سیدھے راستے کے اوپر رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے برکت دیں گے ایبنڈنس دیں گے. اور برکت اور ایبنڈنس کا جو ہے سمبل بہت سارا پانی افراد میں ہے. تو اسپیشلی جو ہے کیونکہ قرآن جب نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے جہاں پہ جنات بھی تھے وہ ڈیزرٹس تھے عرب کے اور پانی جو ہے الٹیمیٹ سمبل تھا رزق کا اور ایبنڈنس کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان کے اوپر رہتا ہے تو ایکچولی برکت کے مطلب اس کے اندر آتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مطلب جو ہے اس کے اوپر آتے ہیں.
اور ابن کثیر جو ہے اس آیت کا مطلب پھر اس کی تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ جو سیدھے راستے کے اوپر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے مٹیریلسٹک ورلڈ اور دنیا کے جو ہے راستے بھی کھولتے ہیں. اور قرطبی بھی جو ہے اپنے تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ تقوی اور سیدھا راستہ دونوں کے اوپر جو ہے دونوں کی وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ کس چیز سے جو ہے ہم کو دنیا میں برکت ہوگی یا یہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور استقامت رکھنے والوں کو نہ کہ صرف جنت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن دنیا میں بھی آسانی، ایبنڈنس، مال، برکت، یہ ساری چیزوں کا جو ہے وعدہ کرتے ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی فیہی اس میں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں آزمائش کرے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ اور جو کوئی اعراض برتے گا عن ذکر ربہ اپنے رب کے ذکر سے، یعنی قرآن سے، نماز سے. اور ذکر جو ہے کافی ڈیٹیل میں ہم پہلے بھی لے چکے. بیسیکلی یہ قرآن اس کانٹیکسٹ میں ہے کیونکہ قرآن کے نزول کے اوپر جن جو ہے ایمان لے کر آئے. ادروائز بھی اس میں نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، ہر طرح کا ذکر آئے گا. یسلکہ داخل کرے گا اس کو عذاباً صعدا عذاب میں سخت، یعنی دنیا میں جو کوئی بھی جو ہے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کا منہ موڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں ڈالیں گے. یہ سخت عذاب دنیا کا عذاب بھی ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کے، کیونکہ وہ آیت بھی ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کا جو ہے اپوزٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. دل میں سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کو جو ہے سخت عذاب آتا ہے، یعنی اس کو بے چینی ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے. بظاہر بھی جو ہے اس کے مشکلات سالو نہیں ہوتے، ادروائز بھی اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا، اس کو جو ہے ایک ڈپریسڈ فیلنگ ہمیشہ رہتی ہے. یا پھر دنیا میں جو ہے عذاب میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نافرمان اولاد ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں جس سے انسان جو ہے پریشانی میں گھرا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آخرت کا عذاب تو ہوتا ہی ہوتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور بے شک مسجد اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا پس نہ تم پکارو مع اللہ احد اللہ کے ساتھ کسی ایک کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مسجد میں نہیں پکارنا ہے. مسجد میں اللہ کے سوائے کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے. نہ بزرگوں کا نام لینا ہے، نہ رسولوں سے دعا کرنا ہے، نہ کسی اور کی تسبیح وہ کرنا ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں مسجد تو اللہ کے لیے ہی عبادت کے لیے ہوتی ہے، تو وہاں پہ کچھ بھی اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اور عبادت میں دعا، ذکر، تسبیح. تو اس طرح جو ہے جب میلاد منایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، اور پھر بدعتیں ہوتی ہے یا شرکیہ چیزیں ہوتی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ جو ہے مساجد میں کامن جو ہے کافی چیزیں ہو گئی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے سوائے کسی کو بھی نہیں پکارنا چاہیے. اور پکارنے میں جو ہے خاص طور سے تدعو، پکارنے میں دعا کے معنی آتے ہیں اور پاکی یا بڑھائی بیان کرنے کے معنی بھی آتے ہیں. وَأَنَّهُ اور بے شک وہ لما قام جب کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ کہ پکارے اس کو، کادو قریب تھے وہ، یکونو وہ ہو جائیں، علیہ لبدا اس پر گروہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کھڑے ہوتے اسپیشلی کعبہ کے پاس تو سب دوڑ پڑتے. مسلمان جو ہے ہدایت پانے کے لیے دوڑ پڑتے اور ان کی جو ہے نیکی کا ارادہ ہوتا تھا. اور کافر بھی جو ہے وہاں پر دوڑتے کیونکہ ان کا ارادہ برا تھا. وہ لوگوں کو جو ہے ہدایت سے دور کرنا چاہتے تھے. وہ سیٹیاں بجاتے، آوازیں کرتے، شور کرتے، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتے اور کچھ نہ کچھ جو ہے مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہاں پر جاتے. قل انما ادعو کہہ دیجئے بے شک میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا بھی نام نہیں، صرف اللہ کی طرف اپنے رب کو بلاتے. اس میں کوئی شرک نہیں. ولا اشرک اور نہیں میں شریک ٹھہراتا بھی احد ساتھ اس کے کسی ایک کو. قل انی کہہ دیجئے بے شک میں لا املکو نہیں مالک ہو سکتا لکم تمہارے لیے ضرن کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ بھلائی کا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو بھی، یعنی میرے پاس کوئی ایسا پاور نہیں ہے، نہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ میں بھلائی کسی کو پہنچا سکتا ہوں. یعنی یہ کنٹرول صرف اور صرف کس کے پاس ہے، یہ اقتدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ میرا کام صرف یہی ہے، میری رسپانسبلٹی یہی ہے کہ جو وہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ کی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے وہ پہنچا دینا ہے. اس کے علاوہ پہ نقصان یا فائدہ پہنچانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہیں ہے. قل انی کہہ دیجئے بے شک میں لن یجیرنی
ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھ کو یعنی بچا سکتا مجھ کو من اللہ اللہ سے احد کوئی ایک، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بھی ان کو بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولن اور ہرگز نہیں اجیدہ میں پاؤں گا من دونہ اس کے سوائے ملتحدہ کوئی جائے پناہ، یعنی میں کسی کو بھی جو ہے بچا نہیں سکتا، یا پھر اللہ کے سوائے بچ کر بچنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بڑے نبی ہے اور انبیاءوں کے بھی جو ہے جو امامت کیے وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی بچنے کا کوئی اور مقام نہیں ہے، تو انسان شارٹ کٹس کیسے ڈھونڈے ہوا ہے؟ الا بلاغن مگر پہنچا دینا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے، ان کی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی یہی ہے کہ وہ اپنا جو ہے جو وحی کی جاتی ہے وہ پہنچا دینا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسالاتی ہی اور اس کے پیغامات، ومن یعصی اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، یعنی بہت کلیئرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن لہ تو بے شک اس کے لیے نار جہنم جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی نو ایگزٹ، ہمیشہ جو ہے وہ آگ میں داخل ہو کر رہنا پڑے گا، کس کا؟ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ حتی اذا رأوا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، یعنی جھٹلانے والے، ما یوعدون اسے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ تو عنقریب وہ جان لیں گے، من اضعف کون زیادہ کمزور ہے، ناصرہ مددگار کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ اور کون زیادہ کم ہے، عددہ تعداد کے اعتبار سے۔ یہ جو ہجوم کرنے والے، اکٹھا ہونے والے، کلیکٹ ہونے والے مشرک جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اتنے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن لیٹر آن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصل تعداد، اصل طاقت جو ہے وہ ان کو لیٹر آن پتہ چلے گی، اور یہ ہوا بھی فتح مکہ کے بعد۔ قل کہہ دیجئے ان نہیں ادری میں جانتا، اقریب کیا قریب ہے، ما توعدون وہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی عذاب یا قیامت، ام یجعل یا مقرر کر دے گا لہو اس کے لیے ربی میرا رب امدا کوئی مدت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی جو ہے ایک حد تک تھا، لیکن قیامت کب آئے گی اور عذاب کب آئے گا یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، فلا یظہر پس نہ وہ ظاہر کرتا علی غیبہ اپنے غیب پر احد کسی ایک کو، یعنی قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، یہ غیب کی باتیں کسی کو بھی نہیں بتاتا، الا من ارتضی مگر جس کو وہ پسند کرے، من رسول رسولوں میں سے، یعنی اب رسولوں کو بھی کچھ باتیں غیب کی بتاتے ہیں، جیسے وحی کے ذریعے قرآن میں بھی ہم کو بہت ساری غیب کی باتیں پتہ چلی، فإنہ پس بے شک وہ یسلک چلاتا ہے، من بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، رصدا محافظ، یعنی جب جبرائیل علیہ السلام کے تھرو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے تو ان کے آگے پیچھے محافظ فرشتے بھی ہوتے تھے تاکہ وہ وہی کو کوئی اچک کر نہ لے کر جائے، لیعلم تاکہ وہ جان لے، ان قد کے تحقیق ابلغوا انہوں نے پہنچا دیا، رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات، واحاطہ اور اس نے گھیر لیا، بما لدیہم ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے، واحصا اور اس نے گن رکھا ہے، کل شیء عددا ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے۔ تو یہ آیت نمبر 27 اور 28 سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ باتیں بتاتے ہیں، غیب کا علم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں ہے، رسولوں کو بھی کچھ سلیکٹو نالج جو ہے غیب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرمیشن سے جو ہے ملتی ہے، اور جو وحی آئی ہے اس کا جو ہے اس کی حفاظت کا پورا ارینجمنٹ ہوا ہے، اور محافظ فرشتے ان کے لیے جو ہے رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پہ جو یہ محافظ فرشتے ہیں ان کو جو ہے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ پورا میسیج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وداؤٹ اینی جو ہے کرپشن، وداؤٹ اینی انٹرسیپشن جو ہے پہنچے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ جو ہے جو میسیج جیسے پہنچنا ہے ویسے پورا پہنچ گیا، اور اللہ کو کا جو علم ہے وہ پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے، اور یہاں پہ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کاؤنٹ اینڈ نمبر میں، ہر چیز، ہر ایکشن، ہر مومنٹ، سب چیز جو ہے اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے، اور پورے کائنات کا ریکارڈ جو ہے سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے۔